والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آخری آیات تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور وحدانیت کا مسئلہ ایک نئے انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اس صورت کے اندر 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بعض اوقات مثال دے کر ایک مسئلہ اور ایک بات سمجھائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ طریقہ اختیار فرمایا اور قرآن مجید کے اندر کئی مثالیں بیان فرمائیں۔ آج کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفتیں، اپنی شانیں اور اپنی عظمتیں بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرماتے ہیں۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، کہ میرے پیغمبر لوگوں کو یہ بتا دو کہ میری صفات، میرے کلمات، میری شان اور میری عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی تو زیادہ ہیں لیکن ان کی ایک حد ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لا تعد ولا تحصى، نہ ان کو گنا جا سکتا ہے، نہ ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کاغذ پہ ان کو لکھا جا سکتا ہے، نہ کسی زبان سے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ کی صفتیں لامحدود ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، میرے پیغمبر اعلان فرما دیں لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، اگر ہو جائے یہ سمندر۔ اب سمندر کو آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ جس بندے نے سمندر نہیں دیکھا اسے یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر سمندر ایک نہیں کئی ہیں اور باہم ملے ہوئے ہیں۔ اس زمین کے اوپر چوتھا حصہ، 1/4 حصہ خشکی ہے، جس کے اوپر ہماری رہائش ہے، جس کے اوپر پہاڑ ہیں، جس کے اوپر دریا چلتے ہیں، جس کے اوپر بڑے بڑے جنگلات ہیں، وہ 1/4 حصہ ہے، اور باقی 75% اس ہماری زمین کے اوپر کون سی چیز ہے جی؟ پانی اور سمندر ہے۔ پھر سمندر کی وسعت کا اندازہ لگائیں، کتنا بڑا وسیع سمندر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا لو کان البحر مدادا، اگر یہ سارے کے سارے سمندر جو ہیں مثال کے طور پر اگر یہ سیاہی بن جائیں، سیاہی بن جائیں اور پھر اس سیاہی سے لکھنا شروع کر دیا جائے، کون سی چیز لکھی جائے؟ کلمات ربی، رب کی تعریفیں، رب کی عظمتیں، رب کی صفتیں، رب کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ کلمات ربی، میرے کلمات، میری صفات ختم نہیں ہوں گی، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، سیاہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو تھوڑی سی بھی ہو نا، انتہائی تھوڑی سی، اس سے کافی تحریر لکھی جا سکتی ہے، اسے پھیلایا جاتا ہے اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ آپ بازار سے سیاہی کی ایک دوات لیتے ہیں، اسے اپنے قلم میں جناب فل کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ سیاہی کتنا عرصہ آپ کے گھر میں کام آتی ہے۔ تو سیاہی کا خرچ اور استعمال انتہائی کم اور انتہائی محدود ہوتا ہے۔ ایک پین کو اگر بھرا جائے نا اس سیاہی سے تو وہ کتنے دنوں تک چلتا رہتا ہے، سیاہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے کتابیں لکھنا شروع کی، میں پین بھرتا تھا اور اس پین سے لکھتے 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 حتیٰ کہ پین خالی ہو جاتا تھا، یعنی اتنی لکھائی کی گئی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سیاہی جو ہے یہ بڑی کم استعمال ہوتی ہے، اور اگر دوات کی بات نہیں، جناب لیٹر 2 لیٹر کی بات نہیں، لو کان البحر مدادا، اگر یہ سارے کے سارے سمندر جتنے بھی موجود ہیں اگر یہ سیاہی بن جائیں اور اس سیاہی سے لکھنا شروع کر دیا جائے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے اسی مثال کو ذرا وضاحت سے بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اب اس میں اللہ نے درخت بھی سارے اس کے اندر اللہ لے آئے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر روئے زمین کے اوپر جتنے درخت پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے درخت اگر ان کی کلمیں بنا لی جائیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایک ایک درخت کیا بن جائے، ایک ایک قلم بن جائے، یہ غلط سمجھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک درخت کو چیرا جائے اور اس کی یہ معروف کلمیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں اس سائز کے پیس بنا کر اگر اس ایک درخت کی کلمیں بنائی جائیں، اب اندازہ لگائیں ایک درخت سے کتنی کلمیں بنیں گی جناب، یہ تو بے شمار بنیں گی جناب، اتنے موٹے موٹے درخت ہیں۔ پھر جناب اس علاقے کے درخت، پھر جناب اور علاقوں کے درخت، پھر افریقہ کے جنگلات کے درخت، پھر ایمازون کے جنگلات، ان سب کا تصور ذہن میں رکھیں، اگر ان کو جناب کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، اللہ مثال بیان کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سارے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سارے کے سارے سمندر وہ سیاہی بن جائیں،
من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر نہیں، ایک سمندر ختم ہو جائے 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، اب 7 سمندر اور آ گئے۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ ساری کی ساری سیاہی من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ بعض علماء نے نا ذرا اس کو اور کھولا، ڈیٹیل کی کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری لکھنے والی بن جائے۔ اب اللہ کی کتنی مخلوق ہے جی؟ صرف فرشتوں کا تصور کریں، فرشتے کتنے زیادہ ہیں جناب۔ فرشتے کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو کوئی جانتا؟ فرشتے تو ہماری گنتی میں بھی نہیں آتے، پھر فرشتوں کے علاوہ انسان ہیں، پھر جنات ہیں، پھر اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وہ ساری مخلوقات اگر لکھنے والی بن جائیں، یہ آسمان اور یہ زمین اگر ان کو کاٹ کر پرت اور کاغذ بنا دیا جائے، یہ نہیں کہ ایک آسمان ایک کاغذ بن جائے، ایک آسمان کو اس طرح پتلا کاٹا جائے کہ وہ ایک پرت کی طرح بن جائے، تو کتنے پرت بنیں گے جناب ایک آسمان کے؟ اور پھر 7 آسمانوں کے کتنے بنیں گے؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، لکھنے والے تھک جائیں گے، کاغذ ختم ہو جائیں گے، ٹائم ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی صفتیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی شانیں، اللہ کے نام، وہ کلمات کبھی ختم، جس طرح اللہ کی اپنی کوئی حد نہیں ہے تو اسی طرح اللہ کے کلمات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ حدیث میں بھی آتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں جن کو اگر یاد کیا جائے یا جن کو اگر جناب محفوظ کیا جائے تو وہ بندہ جنت میں، وہاں تو 99 کا ذکر ہے جی، اور وہ 99 تو ہمارے پاس موجود ہیں میرے بھائی۔ وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کے ٹوٹل 99 نام ہیں، وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو 99 نام ہیں بڑے بڑے اہم اور بڑے بڑے امپارٹنٹ نام ہیں اور بڑی بڑی اللہ کی صفتیں ہیں، اگر ان کو یاد کر لیا جائے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لیا جائے تو وہ بندہ کہاں جائے گا جناب؟ یہ مطلب نہیں کہ اللہ دے نا ہی ٹوٹل 99، نا 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 نا، یہ کبھی نہ سمجھنا۔ اللہ کے ناموں سے مراد کیا ہے جی؟ اس کی صفتیں، ایک ہوتا ہے ذاتی نام، ایک ہوتا ہے ذاتی نام، اور باقی اس کی کیا ہوتے ہیں؟ صفاتی نام۔ جیسے میرا ایک نام ہے ذاتی عبد الخالق، لیکن صفاتی نام آپ کہیں جی مولوی ٹوپی والا، مولوی مسجد حزب اللہ والا، جناب مولوی فلاں شکل والا، اس طرح صفاتی نام آپ بناتے جائیں، جتنی صفتیں ہوں گی اتنے ہی نام بنتے چلے جائیں گے۔ یہ تو ہر ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک ذاتی نام ہے قرآن مجید، اور اس کے صفاتی نام کتنے ہیں جی؟ یہ نور ہے، یہ نذیر ہے، یہ بشیر ہے، یہ سراج ہے، بہت سارے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی باقی جتنی چیزوں کے نام ہیں، صفات ہیں، وہ محدود ہیں، اور اللہ کی کوئی صفت محدود، یہ بات سمجھیں، اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ تو اللہ رہا نا، علماء تو یہ کہتے ہیں، سائنسدان تو یہ کہتے ہیں، آپ کے سائنسدان، کہ اس کائنات کی وسعت کا اوپر چلے جائیں
اور اوپر چلے جائیں، اس کائنات کی وسعت کی بھی کوئی حد ہمارے خیال میں نہیں ہے، ہماری سوچ کے مطابق بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب اتنی بڑی وسیع یہ کائنات ہے تو جس اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات، میری کرسی زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے۔ نعرہ تکبیر! جب کرسی اتنی بڑی ہے اللہ کی، کرسی ایک مخلوق ہے اللہ کی، یہ مطلب نہیں کہ جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح اللہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ اگر یہ مطلب سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کون جانتا ہے جی؟ اللہ جانتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کرسی ہے، ہم مانتے ہیں عرش ہے، ہم مانتے ہیں عرش کے پائے بھی ہیں، ہم مانتے ہیں عرش کے پایوں کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، لیکن اس کی کیفیت کو ہم جانتے۔ اور میرے بھائی وہ تو بڑی چیزیں ہیں، ہم مانتے ہیں میرے اندر عقل ہے، لیکن کیا عقل کی کیفیت کو ہم جانتے ہیں؟ بھائی عقل نکال لیا جائے، یہ تولا نکلے ہے، چھٹاکی نکلے ہے، پا نکلے ہے، اس کو ہم جانتے ہیں یہ کتنا ہے؟ ہماری روح ہے، اس کو ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ سارے کا سارا بندہ اسی طرح ہے، اندر سے روح نکل گئی۔ یہ بجلی کا کرنٹ ہے، اس کی حقیقت ہم جانتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بات سمجھیں، اللہ کی جو صفات ہیں ان کی کیفیت ہم جانتے، مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کی صفتیں، اللہ کی شانیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر اور سیاہی اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے پھر بھی رب کے کلمات ختم۔ جیسے مثال دی تھی نا پیچھے آپ نے سنا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے، حضرت خضر کشتی میں سوار تھے اور کشتی کے کنارے پہ ایک چڑیا آ کر بیٹھی۔ اس چڑیا نے اپنی چونچ میں تھوڑا سا سمندر کا پانی لیا اور پی لیا۔ کتنا سارا پیا ہوگا؟ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو متوجہ کیا، فرمایا موسیٰ یہ چڑی دیکھ رہے ہو؟ اس نے جو یہ پانی پیا ہے، ہاں جی دیکھی ہے، اس نے کتنا پیا ہوگا اور سمندر میں باقی کتنا بچا ہے؟ سمندر میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہ ایک چڑیا کے پانی پینے سے سمندر میں کیا کمی ہوگی جی؟ لیکن پھر بھی عقل سے سوچیں تو کچھ نہ کچھ کم ہوا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا جس طرح اس چڑیا نے سمندر سے ایک قطرہ پانی کا پیا ہے، اسی طرح موسیٰ تیرا علم بھی اکٹھا ہو جائے، میرا علم بھی اکٹھا ہو جائے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا آنا عالمو، کہ میں ساری دنیا تو زیادہ آج کل علم رکھدا۔ اللہ نے جواب دلایا میرے موسیٰ پیغمبر کو یہ بات سمجھائے کہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ ہمارا اتنا بھی بنتا۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ مثال ہے، انہوں نے مثال سے سمجھایا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم۔ اب دیکھیں حضور کتنی چیزوں کو اندر لا رہے ہیں۔ لو ان اولکم، پہلے بھی آ جائیں، وآخرکم، پچھلے بھی آ جائیں۔ پہلے جو مخلوق اس زمین پر رہی ہے، اس زمین دے اتے پہلے بھی کوئی مخلوق رہی ہے، اب ان کے کچھ نہ کچھ آثار مل رہے ہیں۔ بہرحال پہلے بھی آ جائیں، بعد والے بھی آ جائیں، وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ، سارے کے سارے جنات بھی، سارے کے سارے انسان بھی، سارے کے سارے فرشتے بھی۔ اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو یہ زمین ان کے لیے پوری پڑے گی؟ یہ تو چھوٹی ہو جائے گی جناب۔ فرمایا قاموا فی صعید واحد،
یہ سارے کے سارے ایک مٹی کے اوپر، ایک میدان کے اوپر کھڑے ہو جائیں، ساری مخلوق، درند چرند پرند، ہر چیز آج تک جو اللہ نے پیدا کی ہے، وہ سارے مثال کے طور پر ایک میدان میں کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ پھر حضور نے فرمایا، اللہ کہتا ہے فَسَأَلُونِی، پھر یہ سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری مخلوق مجھ سے سوال کریں اور مانگیں، اور مانگنے پر کوئی بین، مانگنے پر کوئی پابندی نہ ہو، بھائی جتنا مانگ سکتا ہے مانگ۔ اگر اے پابندی اٹھا دیتی جاوے تے اندازہ لاؤ تساں پتہ نہیں کے مانگ لے سو تے میں پتہ نہیں کے مانگ لے سا۔ اسی تک ساں بھائی یا اللہ ساری دنیا دے خزانے میرے گھر ڈال دے۔ تو پابندی جب نہیں ہے، جب مانگنا ہے اور کھل کر مانگنا ہے، فرمایا فَسَأَلُونِی، کھل کر مانگیں، بغیر کسی رکاوٹ کے مانگیں، بغیر کسی بین کے مانگیں۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، پھر اگر ہر ایک کو اس کا مانگا ہوا، ہر ایک کو اس کا مانگا ہوا میں عطا کر دوں۔ انسانوں نے مانگا، فرشتوں نے مانگا، جنات نے مانگا، مخلوقات نے مانگا، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اگر بالفرض ان کا مانگا ہوا میں ان کو عطا کر دوں، دے دوں۔ پھر فرمایا یہ دے دینے کے بعد مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرُ مِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، میرے خزانوں کے اندر سب کچھ دینے کے بعد اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر کے اندر ڈبونے سے ہوتی ہے۔ پھر اندازہ لگائیں سوئی کہاں اور سمندر کہاں۔ پھر ایک اور گل نے سوئی دی مثال کیوں دیتی ہے، ایک تیلے دی مثال چا دیں دے، ایک تنکے کی مثال۔ وہ تنکا چوس دے پانی نو، پانی ذرا زیادہ لگدا ہے تے سوئی چوس دی، بلکہ آپ سوئی ڈبوئیں وہ نال لگدی کوئی شے نہیں، اس کے ساتھ لگتی کوئی شے نہیں، کوئی ذرہ بے مقدار۔ فرمایا سوئی کے ساتھ جو پانی لگ جانے والا ہے اس کے برابر بھی میرے خزانوں کے اندر کمی، میرے خزانے کبھی ختم، ہاں خزائن الارض والسماء، یہ کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ یہ حضور نے مثال دی اللہ کی عظمت کی۔ فرمایا لا یب اپنا جناب لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اللہ کے خزانے کبھی ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کی صفتیں کبھی ختم، اور بندہ تو بھائی صفتاں ترہیاں پیچھے، بندہ آپ کے ہو ویندا ہے ختم، آپ ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پہ موت آتی ہے یا نہیں آتی؟ نہ یہ جو سارے لوگوں نے مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اب کہاں پڑے ہیں جی؟ فوت ہوئے پڑے ہیں۔ عقل کی بیماری ہے جناب کہ جو فوت ہو چکا ہے، جو کچھ کر نہیں سکتا، جو اپنے وجود سے مکھی بھی ہٹا نہیں سکتا، اس کو جناب مرنے کے بعد پکار رہے ہیں۔ وہ جیندے آدمی تے چلو آکھو نا بھائی یار میں کوئی شے دے، پتہ نہیں دے ہی چھوڑے، پتہ نہیں وہ تھوڑی سی دے دے، جب فوت ہو گیا ہے وہ تو کسی چیز کا مالک بھی، مردہ اپنے کفن کا مالک بھی، اس واسطے جیڑا کفن چراوے نا اُدی باں نہیں کٹیں دی۔ کیوں؟ تو آخر مولی اور یاد پہن کفن چراؤ۔ پرانے زمانے میں غربت ہوتی تھی، لوگ کفن چراتے تھے، اور کیوں اس کا بازو نہیں کاٹا جاتا تھا؟ بھائی بازو تو تب کاٹا جائے جب وہ چیز کسی کی ملک میں ہو، اور کفن جو ہے یہ مردے کی ملک میں، انہوں لتر شتر مارو، جو کچھ کرنا ہے کرو، سزا دیو، لیکن اس کا بازو اس بیس پہ کاٹا کیوں جی؟ کہ چوری کے لیے شرط ہے کہ وہ مال کسی کے نہ سڑکتے شے پہ میں چاہ کے گھر لئی ونجا تو میرے بازو کٹ دے سو۔ بھائی حفاظت میں نہیں پڑی، حفاظت میں پڑی ہوتی پھر چوری بنتی نا، یہ تو حفاظت میں نہیں ہے۔ تو مردے کے کفن جو ہے وہ کیا پڑا ہے جناب؟ حفاظت میں پڑا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ رب رسے تے مت خسے۔ فرمایا میں کون ہوں؟ اب فرمایا رب دی تے اتنی عظمت ہے، میں کون ہوں مجھے بھی سمجھو۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں اللہ کا پیغمبر اللہ نہیں ہوں، میں جناب والا الہ نہیں ہوں۔ بشر مثلکم، میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح۔ اب کیا لفظ آ گیا جی؟ تمہاری طرح۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے ترجمہ مانند تمہاری، مانند تمہاری۔ مولوی آپ کو کہیں گے دیکھو جی حضور کو جو اپنی طرح بشر مانتا ہے وہ تو جناب کافر ہے۔ اللہ کے بندو بات سمجھو، ایک ہے حضور کو شان میں، مقام میں، عزت میں، عظمت میں اپنا ہی جیسا انسان ماننا، یہ کفر ہے، اور جو بندہ اس کا تصور بھی کرے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ایک ہے کہ جنسیت کے اعتبار سے، جنسیت کے اعتبار سے حضور کو اپنے جیسا انسان ماننا۔ نہ حضور انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ انسان ہے۔ تو کیا خیال ہے ہر انسان کا رتبہ برابر ہوتا ہے؟ نہ جو وقت کا بادشاہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کا اور ایک جناب نالی صاف کرنے والے کا مقام برابر ہے، لیکن انسانیت میں کیا ہے؟ دونوں برابر ہیں جنس کے اعتبار سے۔ تو یہاں جو فرمایا نا مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، یعنی جنس میری انسان ہی ہے تمہاری طرح۔ میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی کٹ اور زخم لگتے ہیں، مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ نہ حضور کو تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ حضور کو زخم لگے یا نہ لگے؟ کبھی کسی فرشتے نو بھی کوئی جناب زخم لگ گئے؟ فرشتے بدر والے مقام تے آئے جناب تے ایک فرشتے دی بانھ کپی گئی ہے، ایک فرشتے جناب زخم لگ گیا، وہ نور ہے، وہ اور چیز ہے۔ بشر کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں بشر ہوں تمہاری طرح، کس میں جناب؟ مقام میں نہیں، رتبے میں نہیں، جنسیت میں۔ اور حضور اسی طرح حضور نے ایک مقام پہ فرمایا نماز کی 4 رکعتیں پڑھا دی نا، 4 کی بجائے 2 پڑھا دی، تو بعد میں مسئلہ جب نکلا نا تو حضور نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھی انجے بھول وینا جویں تسی بھول ویندے۔ ایک جگہ دے اتے جناب کوئی بندے آئے نبی پاک کول فیصلہ کران واسطے، ایک ڈاڈا چلاک آئی، تیز ترین بندہ، بندے ہوندے کئی ہوندے کوڑے تے ماشاءاللہ چلاک، تے کئی بیچارے ہوندے سچے تے شودے رگڑا کھا ویندے، وہ بڑا چلاک آئی جناب، اور او جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گلاں کر کے نہ جی اس کوئی آپ نو تھوڑا جہا اپنی طرف میل کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تہاڈی طرح انسان ہاں، ہو سکتا ہے کسی دیاں گلاں تو متاثر ہو کے میں انہوں او شے دے چھوڑا جیڑا او دا حق نہیں بندا، اگر میں دے بھی دیواں، توجہ کریں، اگر میں اودیاں گلاں تو متاثر ہو کے اس بندے نو وہ شے دے بھی دیواں، میرے دینے سے اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ یہ سمجھے کہ میں جہنم کی آگ کے انگارے کھا رہا۔ نہ اے جڑے فیصلے ہوندے ساڈیاں عدالتاں دے وچ فیصلہ میرے حق وچ ہو گیا ہے تے میں کوڑا تے وہ شے میرے واسطے حلال ہو گئی؟ انہاں کوئی حلال نہیں ہوئی، یہ تو اس کا جناب انداز ہی نہیں۔ فرمایا انا بشر مثلکم انسا کما تنسون۔ نبی پاک مدینہ منورہ میں گئے، وہ جناب کھجوروں کو کیا کرتے تھے؟ عمل تلقی کرتے تھے، اس کا آج کوئی انگریزی میں کوئی اور نام ہوگا۔ بہرحال حضور نے فرمایا یار یہ نہ کیا کرو، چھوڑو یار یہ کیا ہے، جو ملنا ہے ملنا ہے۔ بات حضور کی بھی ٹھیک تھی۔ اگلے سال فصل کے ہو گئی تھوڑی، سارے دے منہ لٹکے ہوئے، حضور نے فرمایا کہ بنیا؟ کہ یا رسول اللہ او کام نہیں کیتا، کھجوراں نو جڑا پیوند کریدا ہے فصل تھوڑا ہویا ہے، ساڈا یہ تجربہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اے دنیا دے معاملے وچ میں تہاڈی طرح انسان ہی ہاں، میں تے دین دیاں گلاں دسن والا، اے تسی جانو تے تہاڈا کم جانے، اے دا میں کوئی ایکسپرٹ۔ تو کیا خیال ہے حضور یہ سارے زراعت کے طریقے جانتے تھے؟
حضور ساری میڈیسن کی دوائیں اور میڈیسن کے کلیے اور جناب والا سارے فزکس کے کلیے قانون سارے حضور جانتے تھے؟ حضور کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ حضور کا فیلڈ کیا ہے؟ دین اور لوگوں کو جناب آخرت کا رستہ، یہ چیزیں آپ جانتے ہیں۔ باقی چیزیں اگر آپ نہ جانیں تو کوئی ٹینشن والی بات۔ اور ساڑھے والد صاحبان جناب کتنے بڑے عالمان جناب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اون ٹیپ ریکارڈ نہ چلا سکتے، آدھیان کیڑا بٹن نہیں تے اسی ہس دیا سے بھائی ویکھ ہوئے ابے رانے بھی نہیں پتہ بٹن کیڑا دباونا ہے، ہن اسی کہ اکھاں بھائی جناب انہاں دی کمزوری ہے، بھائی اس فیلڈ کے وہ ماہر نہیں ہے۔ جو کسی فیلڈ کا ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر اور انسان ہوں۔ پھر فرق کہاں سے لگ گیا؟ فرق کتوں پہ گیا ہے؟ فرمایا یوحا الیہ، اب یہ فرق پڑ رہا ہے۔ وہ آدھے نا گڈی دا وہ کانٹا تبدیل ہو رہا ہے، ہن کانٹا تبدیل ہو رہا ہے۔ بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ پھر تمہارے اور میرے اندر فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے رابطے ملائے اعلیٰ نال تے رب نال جڑے ہوئے تے تہاڈے کوئی نہیں جڑے ہوئے۔ میری طرف وہی آندی ہے، اللہ وہی بھیجتا ہے، اللہ فرشتہ بھیجتا ہے۔ اس لیے فرمایا محمد بشر لا کالبشری ویاقوت حجر لا کالحجری، حضرت محمد الرسول اللہ بشر ہیں پر عام بشروں کی طرح، یاقوت پتھر ہے پر عام پتھروں کی طرح ویلیو ہے نا اس کی۔ ایک پتھر سڑک پہ کوٹا جا رہا ہے، ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں، اور ایک پتھر جناب جوہری اور صراف کنڈے پہ تول کے دے رہا ہے۔ میں نے کی بندے آکیا میں لطیفہ یاد آ گیا ہے، آ ویندا ہے میں نے تو میں عمرے تے گیا نا تے پرانے زمانے دی گل ہے۔ میں نے ایک بندے آکیا مولوی جی میرے واسطے فیروزہ لئی آوے آئے۔ میں آکیا بھائی فیروزہ اول تو نا ہی بڑا عجیب ہے پتھر دا۔ بہرحال میں گیا، میں آکیا یار ایک فیروزہ لینا ہے تے بندہ کی ہو جا سی خوش۔ جلے میں فیروزے والی دکان تے گیا، میں آکیا اصل فیروزہ دیو۔ انہاں میں اصل فیروزہ وکھایا، میں آکیا اے دے دیو چھوٹا جہا۔ انہاں چاہ جناب وہ ترکڑی تے رکھیا، جلے ترکڑی تے رکھیا تو انہاں میرے کول پتہ نہیں کتنے 100 ریال منگے۔ میں تو جناب ترو نکل گیا، میں آکیا ایک ہے۔ انہاں آکیا مولوی صاحب اصل فیروزہ سونے دے بھا وکدا ہے، سونا لے لے تیری مرضی، فیروزہ لے لے۔ تو پھر ایسے پتھر بھی تو ہوتے ہیں نا جن کی قیمت ویلیو کیا ہوتی ہے جناب؟ سونے کے برابر ہوتی ہے۔ فرمایا یوحا الیہ، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب آئیں حضور کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ کوئی ایک گل ہے نہ، حضور کی طرف کتنی وحی کی گئی، پہلے دن تو لے کے آخر تک پورا قرآن وحی ہے، پوری حدیثیں وحی ہیں کتنی، لیکن یہاں اللہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے۔ یہ غور کرنا ہے کہ اللہ نے ایک گل کیوں کیتی ہے، باقی ساری کیوں چھوڑ دیتی ہیں۔ فرمایا وحی یہ ہوتی ہے انما الہکم الہ واحد، اے ایک گل کیوں کیتی ہے، اے اس ساری وحی دا نچوڑ خلاصہ تے مکھن اللہ نے کڈیا ہے کہ اے ساری وحی کا خلاصہ کیا ہے جی؟ الہکم الہ لا الہ الا اللہ، پورے دین کا کیا ہے جی؟ خلاصہ، سارا دین اس کے اندر ہے۔ فرمایا یہ سارے کا سارا جناب یہ اللہ کا یہ مسئلہ الوہیت یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے نیڑے لگنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ نیڑے، لقاء ربہ ہی، نیڑے تو مراد کیا ہے جی؟ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کون سا نسخہ ہے؟ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ کیا کرے؟ اچھے اعمال کرے۔ جو رب کا قریبی بننا چاہتا ہے وہ کیا کرے جناب؟ اور ایک دوسرے مقام کو آپ دیکھیں، فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلو۔ یہ جو حضور کے پیچھے چل کے جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اعمال، اور اگر حضور کے پیچھے نہ چلے تو پھر وہ اعمال صالحہ بنیں گے؟
اور اگر اندر توحید کا کرنٹ نہ ہو تو وہ اعمال صالحہ بنیں گے؟ ورنہ مشرکوں نے بھی بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں ظاہری طور پہ. فرمایا انما الہکم الہ واحد، یہ ساری وحی کا خلاصہ ہے اور یہ روح ہے، یہ جان ہے سارے اعمال کی. جو آدمی اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ جناب جو کیا کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے اعمال کرے. پھر سمجھ لے بات سمجھ لے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. اے میں کوئی ٹور نہیں مار رہا، اے میں تحدیث نعمت دے طور تے عرض کر رہا. اچھے اعمال کیڑے ہوندے؟ اچھے اعمال وہ ہوندے جنہاں دے پیچھے عقیدہ توحید کھلوتا ہوئے، جنہاں دا طریقہ تے ان کا جناب انداز وہ حضور کی سنت کے، جس کے کرنے والے کی نیت وہ خالص درست ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرے. ورنہ اللہ کے رضا کے لیے نہ کرے تو وہ اچھا مال ہوگا جناب گیا. جناب فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. پھر وہ جناب ریاکاری، علماء نے لکھا ہے یہاں یہ جو مثال ہے نا وَلَا يُشْرِكْ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ریاکاری نہ کرے. یہ جو ریاکاری ہے یہ بھی کیا ہے جی؟ شرک ہے. لیکن اے شرک ایو جی ہے جیڑا نظر نہیں آندا، باقی شرک تو نظر آتے ہیں نا. یہ نظر اخفا من دبیب النمل. حضور نے فرمایا کالا پتھر تے کالی رات تے کالے پتھر دے اتے کالی رات دے وچ کالی چونٹی چلے، اور وہ کیا ہے جی؟ اخفا من دبیب النمل. اس چونٹی دا کسے نے کوئی پتہ لگ سکتا ہے جی؟ اتنی باریک ہے جناب. فرمایا یہ شرک بھی تمہاری رگوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گھسا ہوا ہوتا ہے. رب کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہا، کس کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ قیامت والے دن ایسے بندے آئیں گے نا، اللہ نے آکسن یا اللہ میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں، بڑی سونی داڑھی رکھی آئی، فلانا کام کیتا ہے، یا اللہ میں بڑا نیک ہاں. اللہ آکسی جن واسطے کیتا یا وانج انہاں دے کول وانج کے بدلہ لے، تین تو لوکاں واسطے کیتا یا لوگ ودے نہیں وانج انہاں دے کول مانگ میرے کول کے لینا ہے. وہ سارے اعمال کیا ہو جائیں گے جناب؟ برباد ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائی یہ جو ریاکاری ہے نا اس سے بھی عمل کیا ہو جاتا ہے؟ برباد. اور ریاکاری اگر دل میں غلط نیت ہو، نیت کیا ہو جی؟ اچھا حضرت ابو ہریرہ نے بڑا عجیب مسئلہ پوچھا ہے تو ساڑھا سارا آدھا میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدی کدی انج ہوندہ ہے کہ میں رات دے ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں، لک کے، میری بات سمجھو، لک کے نماز پڑھ رہا ہوں راتی. اب جو تہجد پڑھے گا بڑی شان ہے، تے اچانک اتو کوئی بندہ آ ویندا ہے، تے او بندہ جدو میں نے ویدہ ہے نا بھائی ابو ہریرہ تہجد پہ پڑھ دا ہے، تے حضرت ابو ہریرہ آکھیا میرے دل وچ کے آندی ہے خوشی، بھائی اے میری بڑی گل بنی ہے، اس بندے نے میں نے ویکھیا ہے تے میری عزت وچ کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ. میں وچوں خوش ہونا بھائی شکر اس ویکھ لیا ہے تے میری ذرا شان. کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے. ان کتنے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں جناب. اندر ٹھیک ہے، صاف ہے، پھر اگر کوئی دیکھتا بھی ہے، تعریف کرتا بھی ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کرنا چاہیے. پھر حقیقت ساری کس کے پاس ہے جی؟ اور اگر نیت اندروں ریاکاری دیے، صحابہ کرام بار بیٹھے مسجد ویچو تے دجال دا جناب ذکر کیتی جان، دجال بڑا خطرناک ہوگا جی، دجال یہ کرے گا وہ کرے گا. حضور آئے نا، حضور فرمایا کہ پہ گلاں کر دے ہو کہ جی دجال دے ذکر پہ کر دے آتے ڈرے پہ ہیں، اکا بالکل جناب پگرو پگر ہوئے پہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نالو بھی زیادہ خطرناک شے نہ دساں. انہاں کہ دجال نالو زیادہ خطرناک کیڑی چیز؟ حضور نے فرمایا دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ آدمی اعمال کرے اور اس کے دل کے اندر ریاکاری کا جذبہ ہو. اور جب ریاکاری کا جذبہ ہوگا کل قیامت والے دن اس بندے کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس لیے میرے بھائی سب حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں سچا ہاں یا کوڑا اپنے اس کیس دے وچ جی؟ سیٹلے ٹاؤن والی مسجد یہ سبق یاد کیتی جاؤ. سیٹلے ٹاؤن والی مسجد کہیں بنائی ہے؟
جگہ حاجی امیر دی، میں ایک نواں جملہ بنایا نے، جگہ حاجی امیر دی تے عمارت مولوی بشیر دی۔ وہ جناب والا، وہ اگر میں اس مسئلے میں سچا ہوں، واقعی اس کا نام بھی مصباح العلوم ہے، وہ استادوں نے بنایا، اور میں عالم بھی ہوں، مولوی بھی ہوں، استادوں کا بیٹا بھی ہوں، اگر میں اس معاملے میں سچا ہوں تو برادری کا ساتھ دو گے یا سچ کا ساتھ دو گے؟ سچ کا ساتھ دیں گے۔ نہ جڑے جڑے آدھے ناسی جناب سچ کا ساتھ دساں، آج مسجد دے وچ ہاتھ کھڑا کر کے اللہ دی رضا واسطے دس دیو کہ ہم برادری کو پیچھے رکھیں گے اور سچ کو آگے رکھیں گے۔ توڑے ایک یا دو بندے بھی ہیں حق سچ، ورنہ اگر برادری فلانا فلانا، پھر کیا ہوتا ہے تعصب۔ اللہ ہمیں تعصب سے بچائے۔ وآخر